مولانا انعام احمد قاسمی کے سبھی بیان سننے کے لیے مولانا انعام احمد قاسمی آفیشل کو لائک، کمنٹ، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے پیارے حبیب امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین نمونہ بنا کر کے بھیجا ہے، اور اللہ نے یہ کہہ دیا ہے کہ اس طریقے پر جو بھی آئے گا وہ پیارے حبیب کے ساتھ ہوگا، اور اس طریقے سے ہٹ کے جو بھی آئے گا وہ پیارے حبیب سے الگ ہوگا۔ تو ہم کو یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم اللہ کے حبیب کی سیرت کی کتاب کوئی گھر میں پڑھیں، پیدائش سے لے کے مرنے تک کی بٹھال کے سنائی جائے، تاکہ ہم دیکھیں کہاں کہاں پر ہم اللہ کے حبیب سے الگ ہو گئے، کہاں کہاں آپ کے طریقے ہم سے چھوٹ گئے۔ جب علم ہوگا تو وہ طریقہ ہماری زندگیوں میں آئے، اور علم ہی نہیں ہوگا تو پھر وہ طریقہ ہمارے پاس کیسے آئے؟ اسی میں سے ایک طریقہ سارے جہان کے سرتاج امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ اپنی بھوک سے زیادہ دوسروں کی بھوک کا احساس ہونا، اپنی تکلیف سے زیادہ دوسرے کی تکلیف کا احساس ہونا، اپنے اوپر دوسرے کو مقدم کرنا، خود بھوکے رہ جانا، دوسرے کو کھلا دے۔ اور یہ طریقہ آپ کا بچپن سے ہے، کیونکہ آپ تو ازل ہی سے نبی بنا دیے گئے ہیں، رسول بنا دیے گئے۔ آپ دنیا میں تشریف لائے، جس گود میں آپ دودھ پی رہے ہیں اس گود میں ایک بچہ اور دودھ پینے والا۔ سارے جہان کے سرتاج امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف دودھ پیتے ہیں، دودھ پلانے والی چاہتی ہے کہ ابھی بھوکے رہ گئے ہیں، ان کو دوسری طرف سے بھی دودھ پلا دیا جائے، تو منہ نہیں لگاتی، کوشش کرنے کے باوجود منہ نہیں لگاتی۔ ابھی گود میں ہے، دودھ پینے والی عمر ہے، آپ کو معلوم ہے، وہ فطرت میں آپ کے اللہ تبارک تعالیٰ نے رکھ دیا ہے کہ کوئی اور اگر ہو تو اس کو پلانا ہے، اس کی بھوک کو دیکھنا ہے، اپنی بھوک کو نہیں دیکھنا۔ ابھی بھوکے ہیں لیکن دوسری طرف سے دودھ نہیں پیتے ہیں، اس لیے کہ اس گود میں ایک اور دودھ پینے والا ہے۔ بچپن سے آپ کے اندر یہ اسوہ موجود ہے کہ خود بھوکے رہ جائیں اور دوسرے کو کھلا دیں۔ پوری زندگی آپ کی اسی کے اوپر موجود ہے، جہاں سے چاہے وہاں سے پڑھ لیا جائے، جدھر سے چاہے ادھر سے پڑھ لیا جائے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتی ہیں، ایک مہینہ گزر جاتا تھا ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، دوسرا مہینہ آ جاتا تھا چاند نکل جاتا تھا چولہا نہیں جلتا تھا، تیسرا مہینہ آ جاتا تھا اور چولہا نہیں جلتا تھا۔ کیا ہوتا نہیں تھا؟ ہوتا تھا، لیکن اپنے سے پہلے دوسرے کو دے دیا جاتا، خود نہیں کھایا جاتا۔ گھر والے بھوکے ہیں اور دوسروں کو کھلایا جا رہا، دوسروں کو پلایا جا رہا۔ عظیم صفت، عظیم طریقہ ہے۔ جنگ کے موقع پر، غزوہ خندق کے موقع پر خندق کھودی جا رہی، دشمن پورا مل کر کے مدینہ پہ حملہ کرنے والا ہے۔ کہاں خندق کھود دی جائے تاکہ وہ مدینے میں داخل نہ ہونے پائیں۔ خندق کھودتے کھودتے ایک پتھر آ جاتا ہے کہ وہ ٹوٹتا نہیں ہے، صحابہ سے اللہ کے حبیب کے پاس آتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتھر ٹوٹ نہیں رہا۔ آپ نے ہاتھ میں ہتھوڑا لیا اور مارا تو وہ چکنا چور ہو گئی۔ صحابہ نے یہ سمجھا کہ ہم بھوکے ہیں، اس لیے ہمارے بھوک کی وجہ سے طاقت نہیں لگ رہی، کرتا اٹھایا، کہا ایک پتھر ہمارے پیٹ پہ بندھا ہوا ہے،
ताकि ये कमर कहीं लग न जाए और पेट दब जाने की वजह से खड़ा होना मुश्किल न हो जाए। सारे जहान के सरताज इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना कुर्ता उठाया तो आपके पेट से 2 पत्थर बंध रहे थे, इसलिए ताकि पेट की भूख की वजह से कहीं काम करना दुश्वार न हो जाए। पेट पर बोझ होता है तो कमर सीधी होती है, उस कमर को सीधा करने के लिए आपने पेट पे 2 पत्थर बांध रखे। आपका भी यही उसूल, सारे सहाबा का यही उसूल, अहले बैत का यही उसूल, आप इस दीन को लेकर के आए। और ये सबसे बड़ी सिफत आपकी उस सिफतों में से ये भी कि खुद भूखा रहना और दूसरों को खिला देना। अल्लाह तबारक तआला ने कुरान पाक में भी जिक्र फरमाया अहले बैत का वाकया। खाना घर में बन रहा है, रोजा रखा गया है और अफ्तार के वक्त अभी अफ्तारी लेके बैठे हैं हजरत अली करमल्लाहु वजहू, हजरत फातिमा तो ज़हरा रजी अल्लाह ताला। इतने में दरवाजे पे दस्तक होती है, कोई भूखा आया है, यही अफ्तार उठा करके दे दिया, पानी से अफ्तार कर लिया। दूसरे दिन होते हैं फिर सहरी की, दिन में कुछ कमा करके हजरत अली रजी अल्लाह ताला लेकर के आए, अफ्तार का इंतजाम हुआ, अभी दस्तरखान बिछा है, अफ्तार का वक्त होने वाला है, किसी ने फिर पुकार लगा दी है, मिस्कीन आया हुआ है, खाना उठा के दे दिया, पानी से अफ्तार कर ली। तीसरा दिन होता है, इसी वाकई इस तरीके का वाकया पेश आता है, कैदी आया हुआ है, इस कैदी के पास खाने को नहीं है, हमारे के अफ्तार उठा करके दे दिया। 3 दिन गुजार देना इस बात पर कि पानी से सहरी हो और पानी से अफ्तार हो, ये अल्लाह के हबीब का खानदानी हो सकता है, बाकी और कौन हो सकता है? अहले बैत ही हो सकते हैं, कौन हो सकता है? भूखे रहना और दूसरों को खिला देना। जिब्राइल आ जाते हैं कि आपके घर का यह वाकया देखकर अल्लाह खुश हो गया। वयुतइमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा, यतीमों को खिलाते हैं, असीरों को खिलाते हैं, मिस्कीनों को खिलाते हैं और खुद भूखे रह जाते हैं। अल्लाह इससे खुश हो गया है। ये सिफत जन्नतियों की है, ये अल्लाह तबारक तआला ने जिक्र फरमाया। सारे सहाबा भूखे हैं, अल्लाह के हबीब भी भूखे हैं। एक दूध का प्याला हदिये में आता है, अल्लाह के हबीब के हाथ में लाके दिया जाता है कि आपके लिए लेके आया हूं, अपना घर का दूध लेके आया। अल्लाह के हबीब भूखे हैं कई दिनों से, सहाबा भी भूखे हैं और उसमें सबसे ज्यादा भूखे हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं कि वो तो जाते ही नहीं थे बाजार ताकि अल्लाह के हबीब की चीजों को सीखने का मौका मिल जाए, कमाने नहीं जाते, अल्लाह के हबीब के कदमों में पड़े रहते। अल्लाह के अबू हुरैरा इधर आओ, तो हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला कहते मैं ये समझा कि अल्लाह ने बता दिया है कि इस मजमे में सबसे ज्यादा भूख अबू हुरैरा है, इसलिए सबसे पहले इसको दूध पिला दिया जाए। कि मेरे दिल में ये ख्याल हुआ, अल्लाह के हबीब ने बुलाया, मेरे हाथ में प्याला दिया और प्याला देने के बाद ये नहीं फरमाया पी लो, कहे जितने लोग बैठे हैं सबको पिला ही आओ। कहते हैं ये सबक है जो आसमानी सबक है, चाहे कितनी भी ज्यादा जरूरत हो अपनी जरूरत को मार देना, दूसरे की जरूरत को पूरा कर देना। ये सब पढ़ाया जा रहा है सहाबाई किराम, सिखाया जा रहा है सहाबाई किराम। कहते सबसे ज्यादा भूखा मैं था, मैं समझा कि मेरे बारे में अल्लाह ने बता दिया है, सबसे पहले प्याला मुझे पीने को दिया जा रहा है, लेकिन हाथ में प्याला दे करके हुक्म हो रहा है कि जितना मजमा बैठा है सबको दूध पिला करके। कहते हैं हुक्म है अल्लाह के हबीब का, अपनी भूख को मत देखो, दूसरों की भूखों को देखो। लिहाजा कहते मैं पिला के आया, एक को पिलाया, दूसरे को पिलाया, तीसरे को पिलाया, पूरे मजमे को पिलाया। जब सबने शेर होके पी लिया, मैं अल्लाह के हबीब की खिदमत में लाया, मैंने कहा अल्लाह के हबीब आप पी लें, फरमाया नहीं अबू हुरैरा पहले तुम पियो। उस पर भी अल्लाह के हबीब ने, सारे जान के सरताज ने अपने गुलामों को तरजीह दी और खुद कभी भी मुंह से प्याला नहीं लगाया जब तक कि सबका पेट नहीं भर गया। तो अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु मैंने पिया, अल्लाह के पेट भर लगा और पियो, मैंने और पिया, कहा और पियो। जब इतना पी लिया कि बिल्कुल गुंजाइश न रही, तब अल्लाह के हबीब ने अपना होंठ उसी जगह पर लगाया जहां पर सारे गुलामों ने होंठ लगाया था। ये सबक, ये तरीका सारे जहान के सरताज इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, सहाबा का, जब हजरत उमर रजी अल्लाह तआला के जमानों में जगह जगह गवर्नर बन गए, मुल्क के मुल्क फतेह हो गए, हजरत उमर निकलते थे निगरानी के लिए। कोई गवर्नर बनने के बाद कहीं खुद तो नहीं खा लेता है, दूसरे भूखे रह जाते हो, पेट भर लेता हो, मुआयने के लिए निकलते थे। एक गवर्नर के पास पहुंचे, कहा मैं तुम्हारा कमरा देखना चाहता हूं। कहा तशरीफ रखिए, हजरत उमर को बिठाला, एक पानी लिया प्याले के अंदर और सूखी रोटी उसके अंदर डाल दी और डालने के बाद नमक छिड़क दिया।
کہا کہ امیر المومنین پہلے کھانا کھا لیجئے، اس کے بعد معائنہ کریے گا، پہلے کھانا کھا لیجئے۔ فرمایا یہی تمہارا کھانا ہے؟ ہاں میرا کھانا یہی ہے، جو سوکھی روٹی ہے اس کو پیالے میں ڈال دیا ہے پانی کے اندر، اور جب نرم ہو جاتی ہے اسے کھا لیتا ہوں۔ آپ کے اعزاز میں، امیر المومنین کے اعزاز میں اتنا میں نے اضافہ کر دیا ہے کہ اس میں نمک ڈال دیا ہے تاکہ تھوڑا ٹیسٹ آ جائے اور آپ اس کو کھا لیں۔ یہ آپ کے اعزاز میں نمک ڈالا ہے، یہ نمک بھی نہیں ڈالتا ہوں میں اپنے لیے، جو کچھ آتا ہے خزانے میں سب عوام کو دے دیتا ہوں، اپنے گھر میں نہیں رکھتا۔ یہ ہے یہ عظیم صفت کہ خود بھوکا رہنا، دوسروں کو کھلا دینا۔ آج ہم اپنا جائزہ اس صفت سے، اس اسوے سے ذرا لیں کہ آج ہمارا کیا معمول ہو گیا ہے۔ ہمارا یہ ہو گیا ہے کہ سگی بہن کا بھی کھا لینا، اس کو بھی حصہ نہ دینا، اور کچھ بچے تو پھر سگے بھائی کا بھی کھا لینا، پھر اس سے بھی کچھ بچے تو پھر سسرال کی طرف نگاہیں دوڑانا، اس گھر میں کتنا ہے کیا ہے وہاں کا کھا جانا اور سب کچھ نپٹا دینا، اور جب یہ سب کھا لیا جائے تو پھر مردوں کا کھانا ہے۔ تمہارے یہاں مر گیا تھا کھانا نہیں کھلایا، مر گیا تھا کھانا نہیں کھلایا، مرو ہوں کا کھانا سوائے کھانے کے آج ہمارے پاس کیا رہ گیا ہے؟ ہم دوسروں کے کھلانے والے، جو نبی کے ہم امتی ہیں، جن صحابہ کو ہم ماننے والے ہیں، جن اہل بیت کا نام لینے والے ہیں، آج ہمیں صرف اپنا کھانا نظر آ رہا ہے، دوسروں کا اچھا کھانا بھی نظر نہیں آ رہا۔ ہمیں جہاں سے چاہے وہاں سے مل جائے۔ کتنی نگاہیں ہماری، ایک عقیقہ تھا کہ دوسروں کو کھلا دینا، اس میں بھی یہ نیت ہے کہ وہ لوگ آئیں جو کچھ گفٹ لے کر کے آئیں، وہ لوگ آئیں جو کچھ پیسے لے کر کے آئیں، یہاں بھی اپنے ہی کھانے کی فکر ہے۔ عقیقہ کو برباد کر دیا جو سارے جہان کے سرتاج لے کر کے آئے تھے۔ ایک فرمایا تھا کہ ایک لڑکی کی شادی تھی جس کے یہاں کچھ نہ کھایا جاتا تھا، لڑکی کے یہاں کچھ نہ کھایا جاتا تھا کیونکہ یہاں آنسو بہ رہے ہیں، باپ رو رہا ہے، ماں رو رہی ہے، بہن رو رہی ہے، بھائی رو رہا ہے۔ اللہ کے حبیب نے کہا ولیمہ کرنا، اے لوگوں اپنے گھر پہ کھلانا، وہاں جا کے مت کھانا۔ یہ اللہ کے حبیب کا اسوہ تھا۔ ہم نے اپنے گھر کا ولیمہ تو ختم کر دیا، ساری فوج اٹھا کر کے لڑکی کے دروازے پہ پٹک دی، کھلاؤ کھلاؤ کھلاؤ۔ ہم کھانے والی قوم ہیں، کھلانے والی کہاں ہے؟ ایک ولیمہ تھا اس کو بھی ستیہ ناش کر دیا، ختم ہو گیا ولیمہ، سب دوسروں کے دروازوں پہ کھانے ہو گئے۔ مانگ مانگ کے کھایا جا رہا ہے، مانگ مانگ کے کھایا جا رہا ہے۔ کوئی مر جائے، اس کے یہاں آئے تھے، اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا تھا کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کو کھانا کھلانا، اس کے گھر والوں کو کھانا کھلانا، محلے والوں تم لوگ کھلانا، رشتہ داروں تم لوگ کھلانا۔ یہ اللہ کے حبیب کا تھا کہ ان کو کھلانا، کہیں یہ غم میں بھوکے نہ سو جائیں، کہیں یہ غم کے اندر پیاسے نہ سو جائیں۔ محلے والوں تمہاری نگرانی ہے کہ ان کے گھر کا کھلانا ہے۔ ہم نے کہا کہاں کا کھلانا؟ فرمایا کہ قبرستان میں اعلان کر دینا کہ سب لوگ کھانا کھا کے جائیں۔ کون اعلان کرے گا؟ وہ اعلان کرے گا جس کے گھر میں موت ہوئی ہے، جس کے گھر میں میت ہے، جس کے گھر میں جوان بیٹا مرا ہے، وہ اعلان کرے گا سب لوگ کھانا کھا کے جانا۔ اللہ کے حبیب کہہ رہے تھے اس کو کھلانا، ہم کہتے نہیں تو ہم کو کھلا، ہم بھوکے آئے ہیں، دفن کرنے کے لیے آئے ہیں، گھر پہ کہاں ہمارے کھانے کو ہے؟ ہم دفن کریں گے وہ کھانا بھی نہیں کھائیں گے، کہاں جا کے کھائیں گے؟ تیرے ہی دروازے پہ کھائیں گے، کہاں کھائیں گے؟ اعلان کہاں ہوگا؟ گھر کے دروازے پہ اعلان نہیں ہوتا ہے کہ آپ لوگ دفن کر کے آئیے گا، کھانا کھا لیجیے گا، نہیں، اس قبرستان میں اعلان ہوتا ہے جہاں آتے پھٹ جاتی ہیں، جہاں پیٹ پھٹ جاتا ہے، جہاں آتے نکل کے باہر آ جاتی ہیں، اس جگہ پر اعلان ہوتا ہے کہ بھائیو کھانا کھا کے جانا۔ یہ دعوت کی جگہ ہے، قبرستان کھانا کھلانے کی جگہ ہے۔ یہ دفن کے وقت یہ سگا باپ کھڑے ہو کے اعلان کرے گا تم لوگ کھانا کھا کے جاؤ، یہ کون سا ضمیر ہے؟ کہاں چلے گئے ہم؟ یہ کھانے پینے والی قوم بن گئی جو قبرستان بھی نہیں چھوڑتی ہے، مردوں کو بھی نہیں چھوڑتی ہے۔ تیسرے دن پھر ہم آئیں گے، 10ویں دن پھر ہم آئیں گے، 40ویں دن پھر ہم آئیں گے، اور کھانا کھلانا ہے تمہیں، کھانا کھانے کے لیے بھوکے ہیں ہم، اور کوئی نہ کھلائے تو عجیب گالی ہے جو اللہ نے شیطان کو کہا ہے، وہ کھانا نہ کھلانے والے کو کہا جاتا ہے مر گئے مردود، نہ فاتحہ نہ درود۔ کس بات پر ہے کہ یہ دیگ نہیں کھلائی، اس نے چاول نہیں کھلائے، اس نے گوشت نہیں کھلایا، مردود ہو گیا یہ، اس لیے کہ اس نے کھانا نہیں کھلایا ہے۔ تیرے گھر میں ابا مر گئے، وہ کھانا بھی نہیں کھلایا، تیری بیوی مر گئی، تو نے کھانا تک نہیں کھلایا۔ کہاں جا رہے ہیں ہم؟ کس قوم میں داخل ہو رہے ہیں ہم؟ پیارے حبیب سے دور دور کا واسطہ بھی نہیں رہ گیا ہے۔ بس 12 ربیع الاول آئے گی، جھنڈا اٹھا لیں گے، کچھ بریانیاں پکا پکا کے کھا لیں گے، یہاں بھی تصور کھانے کا ہی ہے، پیارے حبیب کو یاد کرنے کا نہیں ہے، سارے جہان کو کھلانے کا نہیں ہے، یہاں بھی بریانی ہی یاد آتی ہے۔ اس
सारे जहान के सरताज के लाए हुए दीन का मजाक उड़ाया जा रहा है, उनको बरसरे आम बदनाम किया जा रहा है, उनको बरसरे आम उनकी खिल्ली उड़ाई जा रही है। नारे लगा दो सड़कों पे, शराब पी पी के नारे लगा दो, हलाल खाने से पेट भर गया, हराम खाने पे हाथ बढ़ गए, ये शराबें पी जाने लगी नारा लगाने के लिए। और कहा जा रहा है हम अल्लाह के हबीब के आशिक हैं। कहाँ जा रहे हैं हम, किस तरफ जा रहे हैं, हमको सोचने की जरूरत है। अल्लाह के हबीब जुलूस निकलवाने के लिए नहीं आए, अल्लाह के हबीब नारे लगवाने के लिए सड़क पे नहीं आए, शराब पिलाने के लिए नहीं आए, आप दूसरों के बिरयानियां खाने के लिए नहीं आए, आपने इस तरीके का कोई पैगाम नहीं दिया है। ये कुरान का पैगाम पढ़ा जाए, ये क्या पैगाम दिया है। और फिर भी एक डाकू जो हर वक्त डाका डाला करते थे, डाका डालने के लिए जा रहे थे, अल्लाह का नाम पड़ा हुआ एक कागज पर मिल गया, उसको उठा के इज्जत से रख दिया। अल्लाह ने उनको डकैती से तौबा करने की तौफीक अता फरमा दी है। वो डकैत अल्लाह के वली बन गए। यहाँ अल्लाह के हबीब के नाम पर जुलूस निकलेगा जिसमें झंडों के ऊपर अल्लाह के हबीब का नाम होगा, कलमा होगा, अल्लाह का नाम होगा। और जब से जुलूस खत्म होता है तो पैरों के नीचे अल्लाह का नाम आ रहा होता है, प्यारे हबीब का नाम आ रहा होता है, झंडे सड़कों पर पड़े होते हैं, नालों में पड़े होते हैं। ये कौन सा, ये क्या हम लेके चल रहे हैं। इसीलिए कहा जब तुमने अल्लाह और उसके हबीब के नाम को बदनाम करने की कोशिश की है, अल्लाह तुम्हें बदनाम कर देगा। तुमने इसे मिटाने की कोशिश की, अल्लाह तुम्हें मिटा देगा, तुम बच नहीं पाओगे। तुमने अपना खाया, बहन का खाया, भाइयों का खाया, और कुछ न बचा तो ससुराल का खाया, और फिर कुछ न बचा तो किसी लड़की से लड़ लिए, उसके जहां जाके खाने खाए जा रहे हैं। क्या हो रहा है, हम किधर जा रहे हैं। अगर हम आज भी हम वापस नहीं आएंगे तो सारी दुनिया मिलकर हमको इज्जत की तरफ वापस नहीं ला सकती है। अल्लाह प्यारे हबीब की जिंदगी को समझकर, पढ़कर उस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए।